حسین کی کمر پہ ہاتھ لگا، اتنا تنہا ہے حسین، آج سواری پہ بیٹھنے جا رہا ہے، کوئی بیٹھانے والا نہیں، کوئی بیٹھانے والا نہیں۔ سیدہ زینب کی طرف دیکھ کے کہا تھا زینب جی بھیا آج آخری بار ماں فاطمہ بن کے میرے سر پہ امامہ رکھ دے، آج علی بن کے آخری بار گھوڑے کی لگام پکڑ لے۔ خدا کی قسم سیدہ زینب نے علی کو سوال کیا، حسین کو سوال کیا، بیٹھے گھوڑے پہ، جس سواری پہ بیٹھے اس سواری کو مرتجز کہا جاتا ہے۔ مرتجز وہ گھوڑا ہے جو یمن کے بادشاہ نے میرے حضور کو تحفے میں دیا، حضور نے علی کو دیا تھا، علی نے حسین کو دیا تھا۔ اس کی یہ خاصیت تھی جب اسے اشارہ کرتے تھے تو اڑنے لگتا تھا، یعنی تیز اڑتا تھا، فخر سے کہتا تھا لوگوں میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بیٹھا کرتا تھا۔ آج ہماری گاڑی پہ قدم رکھا، بلگرام شریف سے سرکار ویسے مصطفیٰ صاحب آ جائیں، ہر بندے کی خواہش ہوگی یہ نظر ڈال دیں۔ ہاں لوگ گاڑیاں ایجنسی سے نکال کے آگے پیچھے گھومتے ہیں کہ یہ بندہ پیر رکھ دے، اور یہ میں نے بھی دیکھا وہ جہاں پیر رکھ دیتا ہے، سوکھے میں پیر رکھتے اللہ ہریالی اگا دیتا ہے۔ یہ آج بھی علی کے اصلی بیٹوں کی پہچان ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آ جائے۔ میں نے زیرو سے ہیرو ہوتے دیکھے لوگ جن کے گھر میں کھانوں کے لالے تھے، انہوں نے قدم کیا رکھے اب وہ آدھی دنیا کو کھلا رہے۔ یہ آج بھی سرکار ویس میاں کی شان ہے۔ ایک اگر بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں یار یہ میرے گھر آ جائے، ہم کہتے ہیں میرے گھر وہ آئے تھے وہ آئے تھے۔ بتاؤ وہ گھوڑا کتنا نصیب والا ہوگا جس کے کندھے پہ علی کا بیٹا بیٹھا کرتا تھا۔ آج جب آخری بار حسین بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کے لگام کھینچی، اشارہ کیا، آگے نہیں بڑھا، دوبارہ اشارہ کیا، آگے نہیں بڑھا، 11 مرتبہ لگام کھینچی۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ لگام کھینچی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ سنیں ذرا دل تھام کے، کسی کو برا لگے یا بھلا، میں کہنے لگا جیسے ہی 11 مرتبہ لگام کھینچی، کہنے لگے مرتجز تجھے پتا ہے میری زینب بھی کھڑی ہے، شہر بانو بھی کھڑی ہے، ام رباب بھی کھڑی ہے، سن اہل بیت کا آخری سہارا میں ہی تھا، میں جا رہا ہوں، مرتجز تجھے آج رکنا نہیں تھا، میری بہن برداشت نہیں کر پا رہی، ہمارے گھر کی بچیاں عورتیں بے قرار ہیں، آج نہ رک، تجھے چھوڑنا تھا تو کم سے کم یہاں سے دور رستے میں جا کے چھوڑ کے چلا جا، نہ لے کے جاتا مقتل تک، لیکن یہاں سے تو لے چلتا۔ کہتے معلوم ہے مجھے تو پیاسا ہے، لیکن ہم بھی قریب ہیں، میرے قریب ہیں، کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، مجھے پتا ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے، تجھے بھی 3 دن سے پانی نہیں ملا۔ کہنے لگے سن میں حسین ہوں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، چاہے تو نہر فرات جا کے پیاس بجھا لے، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، تیری مرضی ہے، چاہے تو مکہ چلا جا، چاہے حضور کے مدینے چلا جا۔ یہ کہہ کے جیسی آپ نے پیر نکالا، مرتجز اللہ اکبر جانور ہے، کہتا مالک اگر آج بھی زبان نہ ملی قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا، یا اللہ آج بولنے کی طاقت دے۔ اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اس نے رخ کیا امام کی طرف اور پر بولنے لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گھوڑا کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے کب پڑھ سورہ کہف کو، اصحاب کہف پہ ساتھ چلنے والا کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے ڈانٹا تو وہ اس نے کہا تھا یا اللہ بولنے کی طاقت دے تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ اللہ نے کتے کو طاقت دی، وہ کتا بولنے لگا۔ مجھے بتا اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو علی کے بیٹے گھوڑا کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے، حسین کا جو ہے نا آپ کی سنے بہت غور سے، بیٹھے پیر نکالا، کہنے لگے مرتجز تیری مرضی ہے، جہاں چاہ چلا جا، پیر نکالا، کہنے لگا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، غلاموں کو تانے نہیں دیے جاتے، کہا پھر تو چلتا کیوں؟ اس نے کہا حسین میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ تو نہیں ہے، میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں، میری پیاس تیرے عباس سے زیادہ تو نہیں، میری پیاس تیرے اونا محمد سے زیادہ تو نہیں۔ کہا میں تو چلا جاتا، لیکن جب تو اشارہ کر کے کہتا نا چل تو میری نظر پڑتی ہے تیرے خیمے
اور وہاں تیری 7 سال کی سکینہ کھڑی ہے، تو کہتا چل وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی نامرتجز میرے باپ کو ابھی نہ لے کے جانا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، دیکھتے حضرت سکینہ کھڑی ہے۔ کیا بات ہے بیٹی کا اشارہ کر کے کہتی بابا ایک بار آ جائیے۔ باپ کا بیٹی سے پیار بڑا انوکھا ہوتا ہے، اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر کے دیکھ لینا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹی بھلے 1 سال کی ہو، تم کتنے بھی تھک کے آ جاؤ گھر میں، بیٹی کو سینے پہ لٹا لو، اس کے قدموں کی ٹھوکروں سے اللہ تھکن اتار دیا کرتا ہے۔ اگر تم پردیس سے آیا کرتے ہو، تمہارا بیٹا بھی سو سکتا ہے، بیوی بھی سو سکتی ہے، لیکن بیٹیاں نہیں سویا کرتی ہیں۔ انہیں پتا چل جاتا ہے باپ آنے والا ہے تو وہ سویا نہیں کرتی ہیں بلکہ رات بھر جاگا کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں اگر سو گئی تو دروازہ کون کھولے گا، اگر باپ آئے تو رات کو روٹی تازہ بنا کے کون دے گا۔ تم بھی جانتے ہو گے عجیب رشتہ ہوتا ہے بہن بیٹیوں کا۔ جب تم اسکول جایا کرتے ہو، اسکول سے آنے کے بعد تم ڈریس اتار کے پھینکتے ہو، تمہارا جوتا کہاں ہے تمہیں نہیں پتا، ٹائی کہاں ہے تمہیں نہیں پتا، ڈریس کہاں ہے تمہیں نہیں پتا، لیکن اگلے دن وقت پہ ڈریس کے ساتھ کپڑے مل رہے ہیں، صاف ہوئے جوتے مل رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساری ڈریس تیار ہے، اور کپڑے پہننے کے بعد بھی اگر تم اسکول جانے لگتے ہو، تمہارے پیر پہ جوتے پہ مٹی لگ جائے، کہو بہن مٹی لگ گئی ہے، کوئی کپڑا تلاش کر، تجھے دیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کپڑا تلاش کرنے نہیں جاتی بلکہ اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے اور تیرے جوتے کو رگڑنے بیٹھ جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ بہن بیٹی ہوتی ہے جو تیرے جوتے کو اپنی عزت سے زیادہ عزت دیتی ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے جب تک زندہ رہے بہن بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ عزت دینی ہے، جان سے زیادہ پیار بھی دینا۔ دیں گے انشاءاللہ، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ صرف لنگر سے کام نہیں چلے گا، دنیا لنگر کھا کے جائے تو کیا مزہ، تو تب ہے تیرے لنگر پہ دنیا کھائے، اس سے پہلے تیرے لنگر پہ تیری بہن کی دعوت ہو چکی ہو، تیری بیٹی کی دعوت ہو چکی ہو۔ میں گیا کئی جگہ ایسی جگہ دعا کے لیے بلایا گیا، دعا کر دو لنگر ہے، گیا کہ لنگر 2 دن سے لنگر چل رہا ہے، کیا ہوا؟ دنیا کاری اللہ کا شکر ہے چولہا نہیں بچا۔ ایک نے کہا دنیا کھا کے نہیں، صرف جس کا باپ آیا کہ نہیں تب میں ہم دنیا کو لنگر تو کھلا دیتے ہیں لیکن باپ کو ایک وقت کی روٹی دینے تیار نہیں۔ یعنی باپ ایک اجنبی بن کے گھر میں پڑا ہے اور اس کونے کا انسان تیرا مہمان بن کے کھا کے جائے۔ غیرت تو آتی ہے نا، کچھ بھی آنی چاہیے نا، آنی بھی چاہیے۔ سن بھلے 10 دن کا لنگر نہ کر، حسینیت یہ ہے کہ تو وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا، کھلائیں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ کی عزت کرنا، اگر ماں باپ کو روٹی نہ دے سکے تو تمہارے لنگر سے کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ چلا بہن کو 100 روپے دوا کے لیے نہیں ہے، اس کے بچے کئی دن سے بخار میں پڑے ہیں اور بھائی کے دروازے پہ لنگر چل رہا ہے۔ آگ لگے ایسے لنگر کو کہ تیری بہن بیٹی دوا کے لیے ترستی رکھے اور دنیا کھا کے جائے۔ حسین کو زینب نے اور زینب کو حسین نے کربلا تک نہیں چھوڑا۔ تو کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ حسینی وہ ہے جس سے ماں باپ بھی راضی ہوں، بہنیں بھی راضی ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ، بہنوں کو راضی کریں گے، شادی کے بعد انہیں اجنبی نہ کر دیں۔ یہ بہنیں میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو سگا بھائی کام نہیں آئے گا وہ بہن کام آ جائے گا۔ یہ لکھ لینا، جب دنیا دروازے بند کر دیتی تب بہن دروازے کھولتی ہے، جب دنیا دروازے بند کر دیتی تب بیٹیاں باپ کے لیے دروازے کھولتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو کبھی اجنبی نہ بنا، بہنوں کو کبھی اجنبی نہ بنا۔ محرم کی پہلی تاریخ آئے، تیرا ارادہ ہو لنگر کرنے کا، بہن کو بلا، اس سے کہہ اس دسترخوان پہ پہلا لقمہ میں بعد میں کھاؤں گا، آج پہلا لقمہ تجھے کھانا ہے، پھر دیکھ اللہ کتنی برکت ہے۔ دروازے پہ انسان کو انسان کتوں تک کو روٹی نہیں ڈالی جاتی۔ وہ دور کتنا اچھا تھا، صبح ہوتی تھی ہماری مائیں قرآن لے کے بیٹھتی تھی، ادھر قرآن پڑھا جاتا تھا، دیوار پہ پرندے آ کے بولتے تھے، مائیں کہتی تھی مبارک ہو مہمان آئے۔ وہ قرآن چھوڑ کے پرندوں کو دانے ڈالتے تھے، پہلا رزق پرندوں کو دیتے تھے، جانوروں کو دیتے تھے۔ آج دروازے پہ بیٹھے بیٹھے ماں چلی جاتی ہے،
بیٹے کے گھر سے ایک کپ چائے چاہیے. سوچو ذرا, رزق ملے گا ایسے, برکت ہوگی ایسے کھانے میں. اگر برکت چاہتے ہو نا تو انہیں بٹھا کے کھلایا کرو, انہیں بلایا کرو. نصیب والے ہیں جن کا پریوار ہے, ورنہ جن کے پریوار بھی وہ ترستے پریوار کے لیے. ان سے پوچھو جو اکیلے ہیں دنیا میں, پریوار کی اہمیت کیا ہوتی ہے. آج ہم نے بکھیر کے رکھ دیا پریوار. دولت سب کچھ نہیں ہے, بہت کچھ ہے دولت لیکن سب کچھ نہیں. یاد رکھیے, اپنوں کے لیے دولت چھوڑ دو, دولت کے لیے کبھی اپنے مت چھوڑ دے. اپنوں کے لیے دولت چھوڑ دو لیکن دولت کے لیے اپنے نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ اور دولت تو ہاتھ کا میل ہے, جب چاہو گے کما لو گے. اگر بھائی چلا گیا پھر نہیں ملے گا, بہن چلی گئی پھر نہیں ملے گی, ماں چلی گئی پھر نہیں ملے گی. افسوس تو ہوگا لیکن ملے گی. کتنے بھی آنسو بہا لیں, دولت کے دور آتے جاتے رہتے ہیں, رشتہ داریاں بار بار نہیں ہوتی. اپنوں کی قدر کرنا. پوچھ کربلا میں حسین سے کیا ہوتے, کیا کہا تھا سکینہ نے, اتر کے آئیے. حسین کہتے بیٹی ایسی بتا دو نا. کہا میں روکوں گی نہیں. اکبر گئے میں نے روکا نہیں تھا, قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا, عباس گئے میں نے نہیں روکا, آپ کبھی نہیں روکوں گی. کہا بیٹی پھر کہا باپ میں وہ جو تیرے سینے پہ صبر کے سوچی, ایک بار اتر کے آؤ نا, مجھے پیار کرنا ہے. میرے حسین سواری سے اترے, اتر کے جب چلنے لگے نا تو دل میں آیا حسین کہ آج بیٹی کو اتنا پیار کروں گا کہ پیار کبھی کرنا پڑے. اور دور سے بازو پھیلانے لگے, لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے. حضرت سکینہ کہنے لگی نہ بولو, ہاتھ نہ پھیلائیے. کہا کیوں؟ صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں, بازو تھکے ہوئے ہیں. آپ میدان کربلا جا رہے ہیں, میں بیٹی ہوں, اپنا بوجھ اٹھانے کا دل میں آپ کو نہیں دوں گا. پھر کہا جھک جائیے. ابا اگر میرا قد بڑا ہوتا نا میں یہ تکلیف بھی نہ دیتی. کہا پھر کہا جھک جائیے. اللہ اکبر. میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے. عجیب منظر تھا کربلا کا, جب بیٹی نے بازوؤں کا ہار بنا کے باپ کے گلے میں یوں ڈالا ہے, اور ڈالنے کے بعد بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما. حسین خاموش رہے. دانا رخسار چوما, حسین خاموش رہے. بایاں رخسار چوما, حسین خاموش رہے. لبوں کو چوما سکینہ نے, حسین خاموش کھڑے ہیں. گلے کو چوما سکینہ نے, حسین خاموش کھڑے ہیں. سینے کو چوما سکینہ نے. اب حسین برداشت نہ کر سکے, کہتے او میری بیٹی سکینہ, او میری لاڈلی, بتا تو سکی اتنا پیار کس لیے کر رہی ہو, اس پیار کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے سنا, کہتی ہیں ابا میں دیکھ رہی ہوں اکبر گئے سب نے پیار کر کے بھیجا تھا, قاسم گئے سب نے پیار کر کے بھیجا تھا, اونو محمد گئے سب نے پیار کر کے بھیجا تھا, اونو محمد کے بعد سارے گئے سب کو پیار کر کے بھیجا گیا. میرا بابا جا رہا ہے, کوئی چومنے والا نہیں ہے, کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے. ابا میں جو پیار کر رہی ہوں, کہتی بابا میرا اتنا پیار یہ میرا نہیں ہے. کہا پھر کہا یہ جو میں نے ماتھا چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں, یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے. تیرے دانے رخسار کو چوما ہے, یہ بابا علی کا بوسہ ہے. بائیں رخسار کو چوما ہے, یہ ماں فاطمہ کا بوسہ ہے. تیرے لبوں کو چوما ہے, یہ چاچا حسن کا بوسہ ہے. تیرے گلے کو چوما ہے, یہ میرا بوسہ ہے. کہا سینہ کیوں چوما؟ کہا یہ نہ پوچھ برداشت نہ کر سکو گے. کہا پتا نہ بیٹی. کہتے ہیں سنو بابا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ جو سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں, وہ جو مدینے میں تیری بیمار بیٹی رہ گئی تھی یہ اسی سہرہ کے بدلے کا بوسہ ہے. اللہ اکبر. کہا کس لیے, یہ کیسے؟ کہا رات کو سوئی تھی, خواب میں مدینے والی بیٹی آئی تھی, اس نے آ کے کہا تھا سکینہ جب باپ جاتے ہوں گے شام کا وقت ہوگا پلٹ کے نہیں آئیں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی, میرے بدلے کا پیار باپ کے سینے پہ کر لینا. اللہ اکبر. میرے حسین نے اتنا سنا, روح کیا مدینے شریف کی طرف, چند آنسو کے قطرے بہے, بیٹے سواری پر بیٹی کو الوداع کہا, میدان کربلا گئے, خطبہ ارشاد فرمایا, کسی کی تقدیر نہ بدلی. آخر کہنے لگے چلو مرضی ہے تمہاری. کہا ہاتھ نہیں, ہاتھ چاہیے یا سر چاہیے. حسین کہنے لگے ہاتھ تو نہیں ملنے والا, سر کی تلاش ہے تو آ جاؤ. میرے حسین نے تلوار اٹھائی, ایسی تلوار چلی 2172 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. اکیلے حسین نے 3 دن کا پیاسا ہے حسین, 3 دن کا بھوکا ہے حسین, 2100 سے زیادہ یزیدیوں کو کاٹ دیا. سیاسی دیر میں عمرو بن سعد کا کلیجہ ٹک ٹک ہونے لگا.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ تلوار نہیں روکی تو تاریخ لکھی جائے گی۔ اکیلے 3 دن کے پیاسے نے 22,000 کاٹ ڈالے تھے، کہا کیسے روکا جائے؟ سب حیرت میں تھے کیسے روکا جائے؟ جس تلوار کو بھوک پیاس نے نہ روکا، اپنوں کی شہادتوں نے نہ روکا، بازو کی کمزوری نے نہ روکا، اسے کیسے روکا جائے؟ کسی نے کہا یہ اذان والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، اذان پڑھ دو تلوار رک جائے گی۔ خدا کی قسم، جس تلوار کو اکبر کی شہادت نے نہ روکا، قاسم کے ٹکڑے نہ روک سکے، اصغر کی شہادت نہ روک سکی، سکینہ کا پیار نہ روک سکا، زینب کی محبت نہ روک سکی، پیچھے سے اذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار رک جاتی ہے۔ جیسی تلوار رکی، عمرو بن سعد نے کہا سنو، اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے گرا لو ورنہ پھر یہ نہیں رکنے والا ہے۔ پھر چاروں طرف سے تیر آئے، تلواریں آئیں، آپ گھوڑے سے نیچے زخمی ہو کے ایسے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو۔ جیسے نیچے آئے ہیں حالت قاعدہ میں آ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، اگر تفصیل سے بیان کروں پھر شہادت کا وقت آیا۔ نماز ہو رہی تھی، حسین مجھے نہیں پڑھو گے؟ حسین نے کہا تھا فکر نہ کر، آج حسین ایسا سجدہ کر کے جائے گا کہ قیامت تک نماز کے چہرے کا جھومر ہوگا حسین کا سجدہ۔ یہ کہہ کے سجدے میں حسین گیا اور ایسا سجدہ کیا کہ سر رکھتے تو سب نے دیکھا تھا، اٹھتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا منظر تھا! سجدے میں گئے، کہتے مالک اکبر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، پریوار دے دیا، اب بتا تیری کیا رضا ہے؟ میں اپنا سر لے کے آیا ہوں، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ میرے شبیر بچپن کا وعدہ، میرے شبیر بچپن کا وعدہ، میرے شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ میرے شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ میرے شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ ہمیں شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ میرے شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ، چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ، سوئے کرب و بلا جا رہے ہیں۔ چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ، سوئے کرب و بلا جا رہے ہیں۔ میرے شبیر بچپن کا وعدہ، آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔ اور خون اپنے جگر کا پلانے، خون اپنے جگر کا پلانے، سر کو سجدے میں رکھ کر کٹانے، خون اپنے جگر کا پلانے، سر کو سجدے میں رکھ کر کٹانے۔ دیکھو دین نبی کو بچانے، دیکھو دین نبی کو بچانے، ابن شیر خدا جا رہے ہیں۔ دیکھو دین نبی کو بچانے،
ابن شیر خدا جا رہے ہیں، میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں، اور ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے، اور باطلوں میں عجب کھلبلی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے، باطلوں میں عجب کھلبلی ہے، بچ نہ پائے گا کوئی یزیدی، بچ نہ پائے گا کوئی یزیدی، بن کے اس کی قضا جا رہے ہیں، بچ نہ پائے گا کوئی یزیدی، بچ کے پائے گا کوئی یزیدی، بن کے اس کی قضا جا رہے ہیں، بچ نہ پائے گا کوئی یزیدی، بن کے اس کی قضا جا رہے ہیں، چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ سوئے کرب و بلا جا رہے ہیں، اور جب مدینے میں حسنین چلتے، جب مدینے میں حسنین چلتے، تو دیکھنے والے اکثر یہ کہتے، جب مدینے میں حسنین چلتے، تو دیکھنے والے اکثر یہ کہتے، دیکھ کر اب ہمیں لگ رہا ہے، دیکھ کر اب ہمیں لگ رہا ہے، جیسے خیر الورا جا رہے ہیں، دیکھ کر اب ہمیں لگ رہا ہے، جیسے خیر الورا جا رہے ہیں، چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ سوئے کرب و بلا جا رہے ہیں، اور راگ میں ابن حیدر یہ بولے، راگ میں ابن حیدر یہ بولے کہ دیکھنے والے حیران کیوں ہو، راگ میں ابن حیدر یہ بولے دیکھنے والے حیران کیوں ہو، گلشن دین نانا کو ہم سب، گلشن دین نانا کو ہم سب آج کرنے ہرا جا رہے ہیں، گلشن دین نانا کو ہم سب آج کرنے ہرا جا رہے ہیں، چھوڑ کر اپنے نانا کا روضہ سوئے کرب و بلا جا رہے ہیں، میرے شبیر بچپن کا وعدہ آج کرنے وفا جا رہے ہیں۔